اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے یہ آیا تم نے کبھی غور کیا ہے کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر رات مقرر یعنی مسلط کر دے تو اللہ کے سوا کون الہ ہے جو تمہارے پاس روشنی لائے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ اور کہ یہ آیا تم نے کبھی غور کیا ہے کہ اگر قیامت تک تم پر دن مقرر کر دے تو اللہ کے سوا کون الہ ہے جو تمہارے پاس رات لائے جس میں تم آرام کرو؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اور اس نے اپنی خاص رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ رات میں آرام کرو اور دن میں اس کا فضل یعنی روزی تلاش کرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اور یاد کرو وہ دن جس میں اللہ ان مشرکین کو پکارے گا اور کہے گا کہاں ہیں میرے شریک جن کے متعلق تم گمان فاسد کیا کرتے تھے، اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکال کر لائیں گے، پھر ان سے کہیں گے کہ اپنی دلیل و برہان لاؤ، تب انہیں معلوم ہوگا کہ حق اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ جو افطرا پردازیاں کیا کرتے تھے وہ سب ان سے غائب ہو جائیں گی۔ بے شک قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا، پھر وہ ان کے خلاف سرکش ہو گیا اور ہم نے اسے اتنے خزانے عطا کیے تھے کہ اس کی چابیاں ایک طاقتور جماعت کو بھی گراں بار کر دیتی تھیں، یعنی اس سے مشکل سے اٹھتی تھیں، جبکہ اس کی قوم نے اس سے کہا کہ اپنی منزل پر مت اترا، بے شک اللہ اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور اللہ نے تجھے جو کچھ مال و زر دیا ہے اس سے آخرت کے گھر کی جستجو کر اور دنیا سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر، اور جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی اسی طرح اس کے بندوں کے ساتھ احسان کر، اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کر، یقیناً اللہ فساد برپا کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ قارون نے کہا کہ مجھے جو کچھ مال و منال ملا ہے وہ اس خاص علم کی بدولت ملا ہے جو میرے پاس ہے، کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت سی ایسی نسلوں کو ہلاک کر دیا ہے جو قوت میں اس سے سخت تر اور جمعیت میں زیادہ تھیں، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں سوال نہیں کرنا پڑتا۔ وہ ایک دن اپنی قوم کے سامنے اپنی زیب و زینت کے ساتھ نکلا تو جو لوگ دنیاوی زندگی کے طلبگار تھے وہ کہنے لگے کہ کاش ہمیں بھی وہ ساز و سامان ملتا جو قارون کو دیا گیا ہے، بے شک وہ بڑا نصیب والا ہے۔ اور جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا انہوں نے کہا وایو تم پر، جو شخص ایمان لائے اور نیک عمل کرے اس کے لیے اللہ کا صلہ و ثواب اس سے بہتر ہے، اور یہ حکمت و منزلت صرف صبر و ثبات کرنے والوں کو مرحمت کی جاتی ہے۔ پھر ہم نے قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا، سو نہ اس کے حامیوں کی کوئی جماعت تھی جو اللہ کے مقابلہ میں اس کی مدد کرتی، اور نہ ہی وہ اپنی مدد آپ کر سکا۔ اور وہ لوگ جو کل اس کے جاہ و مرتبہ کی تمنا کر رہے تھے اب کہنے لگے افسوس، اب پتہ چلا کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اگر اللہ ہم پر تنگ دست بنا کر ایسا نہ کرتا تو ہمیں بھی زمین میں دھنسا دیتا، اور کافر کبھی فلاح نہیں پاتے۔ یہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے قرار دیتے ہیں جو زمین میں تکبر و سرکشی اور فساد برپا کرنے کا ارادہ بھی نہیں کرتے، اور نیک انجام تو پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے۔ جو کوئی بھلائی لے کر آئے گا اسے اس سے بہتر صلہ ملے گا، اور جو کوئی برائی لے کر آئے گا تو ایسے لوگوں کو جو برائیاں کرتے ہیں انہیں بدلہ بھی اتنا ہی ملے گا جتنا وہ برائی کرتے تھے۔ اے رسول، جس خدا نے آپ پر قرآن کا پہنچانا فرض کیا ہے وہ آپ کو واپسی کی منزل یعنی مکہ تک پھر پہنچا کر رہے گا۔ آپ کہیے میرا پروردگار بہتر جانتا ہے کہ ہدایت لے کر کون آیا ہے اور کھلی ہوئی گمراہی میں کون ہے، اور آپ کو اس بات کی امید نہیں تھی کہ آپ پر یہ کتاب نازل کی جائے گی، یہ تو بس آپ کے پروردگار کی رحمت ہے، لہٰذا آپ بھی کافروں کے پشت پناہ نہ بنیے گا، اور خیال رکھنا کہ یہ لوگ آپ کو اللہ کی آیتوں کی تبلیغ سے کہیں روک نہ دیں بعد اس کے کہ وہ آپ پر نازل ہو چکی ہیں، اور آپ اپنے پروردگار کی طرف لوگوں کو بلائیں اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہونا، اور اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو نہ پکاریں، اور اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، ہر شے ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کے وجہ یعنی ذات کے، اسی کی حکومت اور فرمانروائی ہے، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔